الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. صدق الله مولانا العظيم. محترم حضرات، میں نے اس وقت آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. جو آدمی عزت چاہتا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے ہے. الیہ یصعد الکلم الطیب. اللہ ہی کی طرف چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمات. والعمل الصالح یرفعہ. اور نیک عمل اس کو بلند کرتا ہے. اس آیت میں اس بات کا ذکر ہے کہ اگر کوئی انسان عزت چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے. دنیا کے لوگ دنیا کے مال متاع میں، حکومت اور طاقت میں، عہدے اور منصبوں میں اپنی عزت سمجھتے ہیں، اور پہلے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہی سمجھا کرتے تھے. اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کی اصلاح کی گئی ہے اور ان کو حقیقت سے روشناس کرایا گیا ہے، اور بتایا کہ اگر عزت چاہتے ہو تو معلوم ہونا چاہیے کہ ساری عزت تو اللہ کے پاس میں ہے. ساری عزت کے خزانے اللہ کے پاس میں ہیں، اور سب سے بڑے عزت والے تو اللہ ہیں. اس لیے اگر کوئی عزت چاہتا ہے تو اسے اللہ کے دربار میں آنا چاہیے اور اللہ کے قانون کے مطابق اس کو عزت حاصل کرنا چاہیے. ایک حدیث میں آتا ہے جس کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے اور ہر دن فرماتا ہے، یقول اللہ تبارک و تعالی کل یوم انا العزیز فمن اراد عزت دارین فلیطیع العزیز. میں عزیز ہوں، سب سے بڑی عزت والا میں ہوں. جو آدمی دارین کی عزت چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ عزیز کی اطاعت اور فرما برداری کرے. ہم کہتے ہیں کہ اگر مال چاہتے ہو مال والے کے پاس میں جاؤ، سونا چاہتے ہو سونے والے کے پاس میں جاؤ، کپڑا چاہتے ہو کپڑے والے کے پاس میں جاؤ، مکان چاہتے ہو مکان والے کے پاس میں جاؤ. اسی طرح اللہ کہتے ہیں اگر تم عزت چاہتے ہو تو عزت والے کے پاس میں آؤ، اور عزت والا تو اللہ ہے. جو عزت والے کے پاس آئے گا، عزت والے سے اپنے تعلقات کو ہموار کرے گا اور عزت والے سے اپنے روابط پیدا کرے گا، وہ بھی عزت والا شمار ہوگا. اور جو آدمی ذلیل لوگوں کے ساتھ اٹھتا ہو بیٹھتا ہو تعلق رکھتا ہو، ذلیل اشیاء سے تعلق رکھتا ہو، ذلیل چیزوں میں اپنا وقت کھپاتا ہو، اس آدمی کو عزت کیسے مل سکتی ہے؟ دنیا والے سمجھتے تھے کہ مال میں عزت ہے، جائیداد میں عزت ہے،
دکان اور مکان میں عزت ہے، عہدوں اور منصبوں میں عزت ہے، حکومت و طاقت میں عزت ہے، اللہ نے ان کا جواب دیا کہ نہیں نہیں، اگر عزت چاہتے ہو تو عزت والے کے پاس میں آؤ، وہاں تم کو عزت ملے گی۔ اور یہ جتنی چیزیں ہیں سب ذلیل ہیں، ان کے اندر کوئی عزت کا پہلو موجود نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتے۔ لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ دنیا انہی لوگوں کے ہاتھ میں ہے، کافروں کے ہاتھ میں، فاسقوں کے ہاتھ میں، باغیوں کے ہاتھ میں، سرکشوں کے ہاتھ میں، اللہ کی بغاوت پر تل جانے والے لوگوں کے ہاتھ میں حکومت ہے، طاقت ہے، بڑے بڑے عہدے ہیں، بڑے بڑے منصب ہیں، اور اسی کی بنیاد پر وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے عزت والے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس دنیا ہے، ہمارے پاس عہدہ ہے، ہمارے پاس منصب ہے، ہمارے پاس حکومت ہے، ہمارے پاس طاقت ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ ذلیل چیزیں جو رکھتا ہے اس کو عزت کیسے مل سکتی ہے؟ مال کو عزت سمجھنے والا بڑا بے وقوف ہے، حکومت کو عزت سمجھنے والا بڑا بے وقوف ہے۔ اصل عزت کا مالک تو اللہ ہے، اس لیے اگر عزت چاہتے ہو تو اللہ کے دربار میں آؤ، اور اللہ ہر دن اعلان کرتے ہیں انا العزیز، میں عزت والا ہوں، سب سے بڑا عزت والا ہوں۔ فمن اراد عزت دارین فلیطع العزیز، جو عزت چاہتا ہو دارین کی، اس کو چاہیے کہ وہ عزیز کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے۔ عزتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک دنیاوی عزت۔ دنیاوی عزت دنیا کی طرح ذلیل ہے، خوار ہے، ناپائیدار ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور یہ عزت دنیا داروں کو مال کی بنیاد پر، حکومت کی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد پر، منصبوں کی بنیاد پر مل جاتی ہے، اور یہ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم کو عزت مل گئی، حالانکہ یہ دنیا کی عزت ناپائیدار ہونے، ناقص ہونے، حقیر ہونے کی وجہ سے یہ کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ اصل عزت تو وہ ہے جو دینی عزت، روحانی عزت، ایمانی عزت اور اخروی عزت ہوتی ہے، اور یہ عزت ملتی ہے کہ انسان کو اللہ سے تعلق جوڑنے کی بنیاد پر۔ جیسے کہ ابھی میں نے کہا، مال چاہتے ہو مال والے کے پاس جانا پڑتا ہے، سونا چاہتے ہو تو سونے والے کے پاس میں جانا پڑتا ہے، اسی طرح کوئی اور عہدہ اور منصب چاہتے ہو تو عہدے داروں اور منصب داروں کے پاس میں جانا پڑتا ہے، حکومت چاہتے ہو تو حکومت والوں کے پاس میں جانا پڑتا ہے۔ اگر تم عزت چاہتے ہو تو سب سے بڑے عزت والے کے پاس میں آؤ، اور وہ ہے اللہ کی ذات، اور اس سے اپنے تعلق کو ہموار کرو، تعلق پیدا کرو، اطاعت اور فرما برداری کرو، اس کو خوش کرنے کی کوشش کرو۔ اگر تم اس کو خوش کر کے اس سے تعلق پیدا کر لیتے ہیں تو وہ اللہ تمہیں عزت سے نواز دے گا، اور یہ عزت جو ملے گی وہ عزت پائیدار عزت ہوگی، اور جو دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اللہ سے اپنا رشتہ کیسے قائم کریں، اللہ سے اپنے رشتے کو کس طرح مضبوط کرے، اس کا اصول کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ نے آیت کے اگلے حصے میں اسی کو بیان فرمایا، فرماتے ہیں الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اللہ ہی کی طرف چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمات، اور نیک عمل اس کو بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر ہم اللہ سے اپنے رشتے کو قائم کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کی عزت سے ہم بھی معزز بننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے جو یہاں آیت کے اندر بیان کیا گیا۔ علماء لکھتے ہیں، مفسرین کرام اس کی تشریح کے اندر لکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں
اللہ نے دو باتیں بیان فرمائی، ایک کلمہ طیب اور دوسرے عمل صالح۔ ان دو کے ذریعے انسان اللہ کے قریب ہو سکتا ہے اور اللہ اس کو قبول کرتے ہیں، اور جب اللہ اسے قبول کرتے ہیں تو عزتوں سے نوازتے ہیں اور وہ دنیا میں اور آخرت میں معزز تر لوگوں کے اندر شمار ہوتا ہے۔ الکلیم الطیب کی تفسیر کے اندر متعدد اقوال ہیں حضرات علماء کے، مفسرین کرام کے۔ بعضوں نے کہا کہ الکلیم الطیب کا معنی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہے کلمہ طیب، یعنی ایمان اس سے مراد ہے، جو اس بات کی گواہی کے لیے ہے کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ یہ کلمہ طیب جو آدمی پڑھتا ہے اور اس کے اوپر یقین کرتا ہے اور اس کو اپنا ایمان بناتا ہے، یہ ایمان اور یہ اس کا کلمہ طیب اللہ کے پاس چڑھتا ہے، اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ والعمل الصالح يرفعه، اور نیک عمل اسے بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کلمہ طیب کی، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ کلمہ طیب سے مراد قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد مطلقاً اللہ کا ذکر ہے۔ جو آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، یہ کلمات طیب اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں اور اللہ ان کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ کلمہ طیب سے مراد ہے دعا کرنا، کہ جب آدمی اللہ سے تعلق قائم کرتا ہے، عاجزی انکساری کرتا ہے اور اپنی حاجت، اپنی ضرورت غلاموں کی طرح اللہ کے سامنے رکھتا ہے، عاجزی اور انکساری کو سامنے لاتا ہے اور اللہ کی بلندیوں کا یقین کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے، یہ ہے دعا کا حاصل۔ یہ دعا اللہ کے پاس پہنچتی ہے اور اللہ اسے قبولیت کے منازل پر پہنچا دیتے ہیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب۔ اور عمل صالح تو بہت سے ہیں، ہم بھی آپ بھی سب جانتے ہیں۔ نماز عمل صالح ہے، روزہ ہے، ذکر و تلاوت ہے، اسی طریقے پر لوگوں کی خدمت ہے۔ اس میں کچھ ظاہری اعمال ہیں اور کچھ باطنی اعمال ہیں، جیسے اخلاص، للہیت، خشوع اور خضوع، انابت اللہ، تعلق مع اللہ، خوف، اللہ سے محبت، یہ سب چیزیں ہیں جن کو ہم اعمال باطنہ کہتے ہیں۔ تو اعمال ظاہرہ کے ساتھ اعمال باطنہ، اور پھر اس میں جو بندوں سے متعلق عمل وہ بھی داخل، اور جو اللہ سے متعلق عمل وہ بھی داخل۔ اللہ سے متعلق تو یہی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قربانی ہے، ذکر و تلاوت ہے۔ اور کچھ اعمال وہ ہیں جو بندوں سے متعلق، بندوں کے حقوق، ماں باپ کے، رشتہ داروں کے اور لوگوں کے حقوق کو ادا کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، لوگوں سے ہمدردی اور غمخواری کرنا، یہ سب اچھے اعمال ہیں۔ خیر خیرات کرنا، لوگوں کی مدد اور نصرت کرتے رہنا، رشتہ داروں کو کچھ دیتے رہنا، ان کے دل کو خوش کرتے رہنے کی کوششیں کرنا، اپنے بڑوں کا ادب کرنا، اپنے چھوٹوں پر شفقت و مہربانی کرنا، لوگوں کے ساتھ بات چیت اچھے انداز سے کرنا، یہ سارے وہ اعمال ہیں جو عمل صالح کے اندر داخل ہیں۔ کہتے ہیں والعمل الصالح یرفعہ، اور عمل صالح اس کو بلند کرتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ چڑھنے سے مراد بھی اور بلند کرنے سے مراد بھی اللہ کے ہاں قبول ہو جانا ہے۔ جو آدمی یہ نیک عمل کرتا ہے، اللہ اس کے عمل کو قبول کر لیتے ہیں۔ بلندیوں پر پہنچانے کا مطلب ہے
اللہ اس کو اپنے ہاں قبول کر لیتے ہیں، اور اس کے چڑھنے کا مطلب بھی یہ ہے کہ وہ آگے بڑھ کر اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ پا جاتا ہے۔ جو آدمی یہ کرتا ہے وہی آدمی دراصل اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ ایک ایمان، دوسرے عمل صالح۔ ایمان کی بنیاد پر آدمی کا عمل بلندیوں پر پہنچتا ہے۔ علماء اس کے بارے میں لکھتے ہیں وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ، عمل صالح اس کو بلندیوں پر پہنچاتا ہے۔ ایک ترجمہ تو یہ ہے۔ دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہے، نیک عمل کو وہ کلمہ طیب بلندیوں پر پہنچاتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، لوگوں کی خدمت کرتا ہے، ہمدردی و غمخواری کرتا ہے، یتیموں کو، غریبوں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو پالتا ہے، ان کی ضروریات میں ان کی کفالت کرتا ہے، لیکن اس کے پاس کلمہ طیب نہیں ہے، یعنی ایمان نہیں ہے اس کے پاس، تو یہ کتنا بھی عمل کر لے لیکن یہ بلند نہیں ہوگا، اور بلندی پر یہ عمل اس وقت پہنچے گا جب اس کے پاس ایمان ہوگا۔ تو ایمان اور کلمہ طیب اس کے عمل کو بلند کرتا ہے، یعنی قبولیت کے درجے کو پہنچا دیتا ہے۔ اور اگر ایمان نہیں ہے تو بے ایمان آدمی کچھ بھی کرے، اللہ کے ہاں اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اللہ کہتے ہیں ان کے جو بھی اچھے عمل ہوں لیکن ہمارے پاس ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ دیکھنے میں بڑے بھاری بھاری عمل ہو سکتے ہیں، چنانچہ غیروں کے ہاں بھی بہت اچھے اچھے کام کیے جاتے ہیں، غریبوں کی امداد کی جاتی ہے، بڑے بڑے ہاسپٹل کھول کر مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں، اسی طرح اور ادارے کھول کر غریبوں کی مدد اور نصرت کے طریقے جاری کیے ہوئے ہیں، اور بہت سارے انداز ہیں ان کے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے ہاں قیامت کے اندر ان کا کوئی بھی عمل مقبول نہیں ہوگا اور ان کے اندر کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا گیا وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ، عمل صالح کو یہ کلمہ طیب بلند کرتا ہے، یعنی آگے پہنچاتا ہے اللہ کے دربار میں۔ اور اگر عمل صالح تو موجود ہے، اچھا عمل تو کر رہا ہے، لیکن عمل صالح کے ساتھ اس کے پاس ایمان نہیں ہے تو پھر اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ کا مطلب ہے عمل صالح کلمہ طیب کو بلند کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ علماء کہتے ہیں یہ مطلب ہے کہ جب آدمی نیک عمل کرتا ہے تو اس کے ایمان میں تر و تازگی آ جاتی ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ایمان تو رکھتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، فرشتوں کو مانتا ہے، پیغمبروں کو مانتا ہے، اللہ کی کتابوں کو مانتا ہے، تقدیر کو مانتا ہے، آخرت کو تسلیم کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود عمل صالح نہیں ہے اس کی زندگی میں، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، اچھے کام نہیں کرتا، برے کام کرتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو اس کا یہ کلمہ طیب، اس کا یہ ایمان کچھ مقبولیت کے درجے کو نہیں پہنچتا، بلندیوں پر نہیں پہنچتا، اس کو بلندی پر پہنچانے والا عمل صالح ہے۔ اسی لیے بہت سے علماء کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ایمان کے اندر اعمال داخل ہیں۔ انہوں نے ایمان کی تفسیر ہی یہ کی ہے کہ ایمان کہتے ہیں التصدیق بالجنان والعمل بالارکان والاقرار باللسان، زبان سے اقرار بھی ہو، دل سے تصدیق بھی ہو، اور اپنے اعضاء سے عمل بھی ہو۔ کہتے ہیں یہ ہے ایمان۔ وہ ایمان کیا ایمان ہے جس میں آدمی کہتا تو ہے آمنت باللہ، کہتا تو ہے آمنت بالرسول، اقرار کرتا ہے کہ آمنت بالکتب، اور یہ اقرار کرتا ہے کہ میں آخرت کو مانتا ہوں، لیکن اس کے باوجود نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے،
نہ زکوٰۃ ہے، نہ قربانی ہے، نہ تلاوت ہے، نہ ذکر ہے، کوئی عمل صالح اس کے پاس موجود نہیں، تو اس کا یہ ایمان گھٹیا ایمان ہے، اس کے اندر طاقت نہ ہوگی کہ وہ آسمان کی طرف چڑھ جائے اور قبولیت کے درجے کو پہنچ جائے۔ اس لیے جو بھی ایمان رکھنے والے ہیں ان کو یہ بھی ضروری ہے کہ وہ عمل صالح کے ساتھ زندگی کریں۔ یہ دونوں مطلب حضرات علماء کرام نے اس آیت کی تفسیر کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ اب بتانا یہ ہے کہ اگر کوئی عزت چاہتا ہے تو اس کا طریقہ ہے اللہ سے تعلق جوڑنا، اور اللہ سے تعلق جوڑنا کب ہوگا؟ جب ایمان ہوگا اور عمل صالح اس کے اندر آئے گا، یہ دونوں چیزیں اللہ کے ہاں پہنچیں گی اور مقام قبولیت میں پہنچیں گی، اور جب اللہ اس کو قبول کر لے گا تو آدمی کو عزتوں سے نوازے گا، اس لیے کہ وہ آدمی اللہ سے تعلق قائم کر چکا ہے۔ جو عزت دار سے تعلق رکھتا ہے وہ اللہ سے تعلق رکھتا ہے، جو بڑا عزت دار ہے تو اس آدمی کو بھی عزت مل جاتی ہے جو آدمی اللہ سے تعلق رکھنے والا ہوتا ہے۔ یہ ہے آیت کریمہ کی تفسیر۔ اب ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم لوگ دنیا میں عزت چاہتے ہیں، آخرت میں بھی عزت چاہتے ہیں، لیکن ہم عزت کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ آج امت مسلمہ کا بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو یہ سمجھا ہوا ہے غیروں کی طرح، کافروں کی طرح، مردودوں کی طرح، باغیوں اور سرکشوں کی طرح کہ اگر ہم کو عزت مل سکتی ہے تو دنیا کی تعلیم میں ملے گی، عہدوں میں ملے گی، منصبوں میں ملے گی، مال اور دولت کے انبار جمع کرنے میں ملے گی، عیش و عشرت کے سامان میں ہم کو ملے گی۔ اسی لیے آج دنیا میں بیشتر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اسی کے پیچھے اپنی ساری قوتوں کو، طاقتوں کو، صلاحیتوں کو، قابلیتوں کو لگا دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم کو دنیا مل جائے، اس لیے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، دنیا کی تعلیم ہی پڑھائیں گے۔ یہ بھی سی ڈی اور کیٹ اور ریٹ پڑھانے میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عزت ہے، لیکن بچہ اگر بسم اللہ پڑھے، اللہ کا نام پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنے، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والا بنے، اس کے اندر لوگ نہیں سمجھتے کہ اس سے عزت ملے گی۔ ٹھیک ہے پڑھ لے بچہ، منع تو نہیں کرتے، پڑھا تو دیتے ہیں، پڑھنے لگا بھی دیتے ہیں، لیکن جب خیال آتا ہے عزت کا، بلندی کا، تو ذرا سوچیں۔ میں سننے والے تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اللہ کے لیے غور و فکر کریں، ٹھنڈے دل کے ساتھ میں سوچیں کہ ہم میں کتنے ایسے لوگ ہیں جب عزت کی بات آتی ہے تو دنیا کی تعلیم میں عزت سمجھتے ہیں، دنیا کے عہدوں میں عزت سمجھتے ہیں، لیکن دین کی تعلیم کو عزت دار، عزت دینے والی نہیں سمجھتے۔ حالانکہ یہ تعلیم وہ تعلیم ہے جس سے انسان کو بلندیاں ملتی ہیں، اللہ کے نزدیک بھی اور دنیا میں بھی۔ لیکن آج معاملہ الٹا ہوتا جا رہا ہے، اور جب لوگوں نے عہدوں میں، منصبوں میں، مال میں، دولت میں، ان سب چیزوں میں عزت سمجھ کر اس کے پیچھے اپنے آپ کو لگا دیا تو اللہ نے ان کو دنیا میں ذلیل کر دیا ہے۔ آج امت مسلمہ رو رہی ہے، پلا رہی ہے، اور بار بار کہتی ہے آج ہم کو دنیا میں کوئی عزت نہیں ہے، آج ہمیں دنیا میں ذلیل سمجھا جا رہا ہے، دنیا کے تمام لوگ ہم کو حقیر سمجھ رہے ہیں۔ لیکن بھائیو ذرا یہ بھی تو سوچو کہ جب اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے اور اسی قرآن کو اور حدیث کو دیا تھا اور اللہ کے تعلق کو عطا فرمایا تھا، ایمان کی دولت سے نوازا تھا، قرآن اور حدیث کے علوم کو پڑھا کر سینوں میں اس کو محفوظ کیا تھا اور اجاگر کیا تھا، اور عمل صالح کا درس دے کر لوگوں کی زندگیوں کے اندر اس کو داخل کر دیا تھا، تو ان صحابہ کرام کی زندگیوں میں یہ چیزیں آنے کے بعد ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ ان سے بڑا عزت دار کوئی نہیں۔ بڑے بڑے حکومت والے، بڑی بڑی طاقت والے، بڑے بڑے عہدے اور منصب والے سب کے سب ذلیل ہو گئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ
حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں روم کے بادشاہ نے، قیصر روم نے اپنا ایک قاصد مدینے کو بھیجا تھا کہ جاؤ اسلامی حکومت کے سربراہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں، اور یہ میرا پیغام ان کو دے دے۔ کوئی خط دیا تھا اپنے قاصد کو، اور قاصد تو بڑا معزز ہوتا ہے، جو حکومت کا قاصد ہوتا ہے وہ بڑا عزت دار قاصد وہاں سے چلا اور مدینہ طیبہ پہنچا۔ مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد راستے میں ایک آدمی سے مل کر پوچھا کہ میں امیر المؤمنین سے ملنے کے لیے آیا ہوں، امیر المؤمنین کا محل کہاں ہے؟ وہ مسلمان ہنس پڑا، اس نے کہا امیر المؤمنین کا محل؟ یہاں محل وحل کچھ نہیں، امیر المؤمنین کا جھونپڑا ادھر ہے، چلے جاؤ۔ وہ آنے والا قاصد یہ جواب سن کر اس آدمی کو پاگل سمجھ گیا۔ اس نے سوچا یہ کوئی پاگل واگل ہوگا، بے وقوف ہوگا، اسے امیر المؤمنین کا مطلب نہیں معلوم ہوگا اور محل کا مفہوم نہیں سمجھا ہوگا۔ اس نے ایک اور آدمی سے ملاقات کی اور پھر اس سے بھی پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے امیر المؤمنین کا کوئی محل موجود نہیں ہے، وہ بڑے سادے سیدھے آدمی ہیں، وہ دیکھو فلاں جگہ پر مکان ہے، میں تم کو ملاقات کرانے لے کے چلتا ہوں۔ اب وہاں لے کے گیا اور دروازے پہ کھڑا دیا۔ ان کا دروازہ معمولی سا اور اس کے اوپر ٹاٹ کا پردہ پڑا ہوا تھا۔ دستک دیا اور پوچھا کہ امیر المؤمنین سے ملنے آیا ہوں۔ گھر سے جواب ملتا ہے کہ امیر المؤمنین اس وقت گھر میں موجود نہیں ہے اور آپ جنگل میں آرام کرنے کے لیے گئے، یعنی کھیتوں کے پاس۔ وہاں سے وہ آدمی لے کر ان کو پہنچا دیا امیر المؤمنین کے پاس، جہاں حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرماتے، اور آرام کرنے کا انداز بھی بڑا نرالا تھا، بڑا عجیب تھا۔ نہ کوئی سیکیورٹی وہاں موجود، نہ کوئی ساتھی وہاں موجود، اور آپ آرام کر رہے ہیں جنگل میں، اور اینٹ اپنے سرہانے رکھے ہوئے سو گئے۔ یہ بیچارہ گیا اور کھڑا ہو گیا، اور ان کی اس حالت کو دیکھ کر جلالت اور عظمت کے تصور سے اس کے بدن کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ یہ امیر المومنین ہیں جن کا نام قیصر کے دربار میں لیا جاتا ہے تو بڑی عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے، قیصر کے دربار میں ان کا نام آتا ہے تو سناٹا طاری ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر یہ حال ہے امیر المومنین کا۔ خیر بیچارے پر کب کبھی طاری ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد آنکھ اچانک کھلی امیر المومنین کی تو سامنے دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہے، کانپ رہا ہے۔ اس کو اپنے قریب بلایا، بٹھایا، تھپکی دی، پھر پوچھا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اب اس کے بعد جو کچھ کی بات ہونی تھی وہ ہو گئی۔ میں بتا رہا ہوں، مال سے، دولت سے، عہدوں سے، منصبوں سے عزت نہیں ملی تھی امیر المؤمنین کو، یہ عزت ملی ان حضرات کو تو ایمان سے ملی تھی، اعمال سے ملی تھی، اللہ سے تعلق کی بنیاد پر ملی تھی، ورنہ مال و دولت تو اس سے زیادہ دوسروں کے پاس موجود تھی۔ لیکن قیصر و کسریٰ کے دربار میں امیر المؤمنین کا نام آتا ہے تو وہاں کے لوگوں پر سناٹا طاری ہو جاتا ہے، لوگوں پر ان کا نام لیتے ہی کب کبھی طاری ہو جاتی ہے۔ یہ کیوں؟ یہ اسی اللہ کی دین کی وجہ سے ہے جس کے بارے میں یہاں کہا گیا، جو آدمی عزت چاہتا ہو فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، اللہ ہی کے پاس ساری عزتیں ہیں، آؤ اس کے پاس۔ یہ لوگ چلے گئے تھے عزت دار کے پاس، اللہ نے وہ عزت دی کہ دنیا میں کوئی آدمی اتنی بڑی عزت والا نہیں تھا۔ تمام صحابہ کا روب، جلال ساری دنیا پہ طاری ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم نے
دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا، اپنی عزت مال میں سمجھی، دولت میں سمجھی، جائیداد میں سمجھی اور عہدوں میں سمجھا۔ مال دولت کے ساتھ حاصل کرنے کا جو ذریعہ تعلیم کو بنایا گیا، اس کو ہم نے سمجھا کہ اس کے ذریعے سے ہم کو دنیا میں عزت مل سکتی ہے۔ آج تقریباً 90% مسلمانوں کا یہی نظریہ ہے۔ ایسے سمجھنے والے تو پتہ نہیں خال خال کہیں ہوں گے، اللہ کے نیک اور لاڈیلے بندے جو یہ سمجھتے ہیں قرآن پڑھنے میں عزت ہے، ایمان لانے میں عزت ہے، ایمان کے اعمال میں عزت ہے، اور قرآن اور حدیث کے علوم میں عزت ہے، اللہ سے تعلق رکھنے میں ہماری عزت ہے۔ یہ سمجھنے والے معلوم نہیں کتنے لوگ ہوں گے۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب کا ذکر ابھی میں نے کیا، یہ واقعہ بھی ان کے حالات میں اور ان کے تذکرے میں تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ جب آپ تشریف لے گئے تھے بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے، تو راستے میں ایک جگہ پر لوگوں نے آپ کا جھبا جس میں کئی پیوند لگے ہوئے تھے درخواست کی کہ حضرت آپ اس کو اتار دیں اور ہم ایک جوڑا آپ کے لیے سلوا کے لائے ہیں، آپ اس کو زیب تن فرما لیں۔ امیر المؤمنین نے اپنا کرتا اتارا، نیا جوڑا پہن لیا اور کچھ دیر آگے چلتے رہے۔ کچھ دیر کے بعد میں فرمایا کہ اس جوڑے کو پہننے کے بعد میرے دل کے اندر عجب آ رہا ہے، اس کو پہننے کے بعد میرے دل کے اندر عجب کی کیفیت آ رہی ہے، لاؤ میرا وہی پیون والا کپڑا، میں اسی کو پہننا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ جا رہے ہیں وہاں جہاں بڑے بڑے لوگ ہوں گے اور ملک فتح کرنے کے لیے، بیت المقدس فتح کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں، یہ کپڑے پہن کے جائیں گے تو وہ آپ کو کیا سمجھیں گے؟ حضرت امیر المؤمنین کا جواب تھا، اللہ نے ہم کو اسلام سے عزت بخشی ہے، مال سے، دولت سے، کپڑوں سے نہیں۔ یہ ہے ہماری عزت۔ لیکن آج یہ نظریات ہمارے بدل گئے۔ دنیا کے پیچھے امت اپنے آپ کو لگائی ہوئی ہے، اور اسی لیے آج پوری دنیا میں ہم کو ذلیل کر دیا گیا ہے کہ تم نے ذلیل چیزوں میں اپنی عزت سمجھی، اللہ سے تعلق میں نہیں سمجھی، اللہ پر ایمان میں نہ سمجھی، اللہ کے لیے اچھا عمل کرنے میں نہ سمجھی۔ لو اب تم کو ذلت دی جاتی ہے۔ دیکھیے کیسی ذلت آج ہو گئی امت مسلمہ کی۔ یہ اسی لیے ہے بھائیوں، اپنے نظریات کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے اعمال کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اعمال سے پہلے نظریے کو بدلو۔ نظریہ ہی آج غلط ہو گیا۔ وہ نظریہ جو صحابہ نے پیش کیا تھا، وہ نظریہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر ڈالا تھا، وہ نظریہ جو پیغمبروں نے سب سے زیادہ سارے پیغمبروں نے پیش کیا تھا، وہ نظریہ آج بدل چکا ہے۔ ہم نے دنیا کو عزت والی چیز سمجھا، حالانکہ ابھی میں حدیث سنا چکا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اگر اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔ ایسی حقیر چیز کو ہم سمجھے ہماری عزت اس میں ہے، تو اللہ ذلیل نہ کریں گے تو کیا کریں گے؟ اس لیے سب سے پہلے تو اپنا نظریہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ نظریہ بدلنے کے بعد عمل کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہم کو اپنے عمل میں طاقت پیدا کرنا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اعمال کو چھوڑ رکھا ہے، نہ ان کی زندگی میں نماز، نہ ان کی زندگی میں روزہ، نہ ان کی زندگی میں تلاوت، نہ ان کی زندگی میں اللہ کی یاد، نہ ان کی زندگی میں اللہ کو پکارنا، نہ ان کی زندگی کے اندر اللہ سے تعلق، نہ اللہ کی محبت، نہ اللہ کا خوف اور خشیت۔ آپ بتاؤ کہ جب یہ سب چھوڑ دیا تو پھر اللہ سے تعلق ٹوٹ گیا۔ جب اللہ سے تعلق ٹوٹ گیا تو ہمیں عزت کیسے مل سکتی ہے؟ اگر عزت پانا ہے، یہی دو اصول ہیں جو قرآن کریم نے یہاں پر بتا دیے۔ اس میں مجھے ایک دو واقعات یاد آ گئے۔ ایک واقعہ تو یہ یاد آیا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ
جو بہت بڑے عالم، فاضل، محدث، فقی اور اللہ والے، اللہ کا خوف اور خشیت بے پناہ ان کے دل میں، ان کے بہت سے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ ایک بار اپنے وطن سے مقام رے آ رہے تھے، اور اس زمانے میں رے بہت بڑا شہر اور امیر المؤمنین ہارون الرشید کا پائے تخت تھا بغداد کے علاقے میں۔ اس پائے تخت میں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ آ رہے تھے، لوگوں کو اطلاع ہو گئی تھی۔ امیر المؤمنین ہارون الرشید اپنے محل کے بالا خانے پہ ٹہل رہے تھے اور ان کی بیوی بھی ساتھ میں تھی۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ لوگ دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، تمام گلی کوچوں سے آواز آ رہی ہے ایسی کہ لوگ بھاگ رہے ہیں، اور ان کے سامنے کا جو روڈ اس سے بھی لوگ بھاگ رہے ہیں۔ امیر المومنین کو خوف ہو گیا کہ پتہ نہیں کیا حادثہ پیش آ گیا۔ اپنے خادم کو بھیجا کہ جاؤ معلوم کر کے آؤ کہ کیا ہوا ہے، کیا حادثہ پیش آ گیا۔ جب وہ خادم نیچے گیا، لوگ دوڑ رہے تھے، بھاگ رہے تھے، وہ لوگوں کو کھڑا کر کے پوچھنا چاہ رہا تھا بھئی کیا ہوا، لیکن کوئی کھڑے ہو کے جواب دینے تیار نہیں، سب بھاگ رہے ہیں۔ بہت دیر کے بعد ایک آدمی کو اس نے کھڑا کیا اور پوچھا کہ ارے بھائی کہاں بھاگ رہے ہو، کیا ہو گیا، کیا حادثہ پیش آ گیا۔ اس نے کہا ارے تمہیں پتہ نہیں، امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت عبداللہ بن مبارک ہمارے شہر کو آ رہے ہیں، سارا شہر ان کے استقبال کو یوں دوڑ رہا ہے۔ عجیب و غریب عزت، اتنی بلندی، بادشاہ حیران، بادشاہ کو آ کے اطلاع دی گئی۔ بادشاہ نے کہا اچھا، عبداللہ بن مبارک کے آنے پر استقبال میں لوگ جا رہے ہیں، یہ حال ہے ان کا۔ ہارون الرشید کی بیوی سامنے ہی بیٹھی ہوئی تھی، اس نے سنا تو امیر المؤمنین کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا کہ ایک آپ امیر المؤمنین ہے، ایک وہ امیر المؤمنین فی الحدیث ہے۔ آپ تو امیر المؤمنین فی الدنیا ہیں اور وہ امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، لیکن دونوں کا فرق دیکھو کہ آپ کہیں جاتے ہیں تو لوگوں کو لا کر آپ کا استقبال کرانا پڑتا ہے، اور راستوں میں لوگوں کو ہٹو بچوں کی صدائیں لگانی پڑتی ہیں، اور آپ کی پولیس آپ کے لیے حفاظت کرنے کے لیے آتی ہے، اور لوگ استقبال کرنے کے لیے بلائے جاتے ہیں، لیکن یہاں تو یہ حال ہے کہ پورے کا پورا شہر ان کے استقبال کے لیے جا رہا ہے۔ یہ سن کر امیر المؤمنین ہارون الرشید نے کہا کہ واقعی ان لوگوں کی حکومت لوگوں کے دلوں پر ہوتی ہے اور ہماری حکومت ان کے جسموں پر ہوتی ہے۔ یہ ہے بھائیو وہ عزت جو اللہ اس وقت دیتا ہے جب آدمی اللہ والا ہو جاتا ہے، جب آدمی ایمان سے اور عمل صالح سے اپنے دل کو اور اعضاء و جوارح کو اور اپنی زندگی کو معمور کر لیتا ہے، آراستہ پیراستہ کر لیتا ہے، اللہ اس کو یہ بلندیاں دیتے ہیں اور یہ عزتیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں۔ ایک واقعہ تو یہ یاد آیا، دوسرا واقعہ یہ ہے جو بڑا عبرت خیز واقعہ ہے کہ سلطان العلماء حضرت امام عز الدین ابن عبد السلام اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم گزرے، محدث تھے اور بہت بڑے فقیہ تھے، ان کی بہت بڑی بڑی کتابیں ہیں، عظیم الشان کتابیں ہیں، بڑے بڑے علماء ان کا حوالہ دیتے ہیں۔ یہ سلطان العلماء امام عز الدین ابن عبد السلام بغداد میں بڑی مسجد کے اندر حکومت کی طرف سے بہت بڑے عہدے پر فائز تھے اور وہاں کے خطیب تھے۔ ان کے زمانے میں جو بادشاہ تھا
اس کی کچھ بھول چوک کی وجہ سے، کچھ غفلتوں کی وجہ سے اسلامی حکومت کے مختلف مقامات پر قحبہ خانے کھل گئے، کچھ شراب خانے چھپے چھپائے ادھر ادھر کھلنے لگے تھے، کچھ غلط کاریاں ہونے لگی تھی، اور اسلامی حکومت میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، برائی کو پنپنے کا وہاں کوئی موقع نہیں فراہم کیا جا سکتا۔ لیکن یہ جب ہونے لگا اور حضرت عز الدین ابن عبد السلام رحمت اللہ علیہ کے علم میں یہ بات آئی تو وہ خطیب تھے اپنے زمانے کے، اور بادشاہ وقت بالکل ان کے سامنے آ کے بیٹھتا تھا جب وہ خطبہ دیتے تھے۔ یہ ممبر پر کھڑے ہوئے خطبہ دینے لگے، اور خطبہ دیتے دیتے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو بیان کرنے لگے، اور پھر اسی میں انہوں نے مختلف قسم کی جو برائیاں ہوتی ہیں اس پر نکیر کی، اور ساتھ ہی ساتھ بادشاہ کو جو سامنے ہی بیٹھا ہوا تھا اس کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے بادشاہ، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس برائی کو جو آپ کے ملک کے اندر داخل ہو چکی ہے اس کو ختم کریں۔ اللہ نے آپ کو عہدہ دیا ہے، منصب دیا ہے، بادشاہت دی ہے، لیکن آپ اس کے اندر کوتاہی کر رہے ہیں۔ یہ آپ کی غفلت باس پرس کے قابل ہے، یہ آپ کی غفلت برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اسلامی ملک کے اندر قحبہ خانہ کھل جائے، شراب کے اڈے ہونے لگے، برائی جڑ پکڑنے لگے، یہ بات قابل برداشت نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے بڑے جو ہے زور کے ساتھ، بڑی قوت کے ساتھ، بڑی توانائی کے ساتھ اور پوری ہمت اور بصیرت کے ساتھ بادشاہ سے وہی خطاب کر دیا۔ خیر خطبہ ختم ہوا، بادشاہ نے سمجھا کہ آج میری بڑی ذلت ہو گئی، اور ایک خطیب وقت نے مجھ کو للکارا ہے اور میری عزت پر حملہ کر دیا ہے، اور بھری محفل کے اندر یہ خطاب کر کے گویا کہ میری حکومت کو چیلنج کر دیا ہے۔ بادشاہ نے یہ سوچا، اس کے بعد ان کو لکھ کر بھیج دیا بادشاہ نے کہ اگلے جمعہ سے مسجد میں خطابت آپ کی نہیں ہوگی، آپ کو معزول کیا جاتا ہے۔ ان کے پاس وہ بات پہنچی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا پورا ساز و سامان باندھ لیا، بیوی بچوں کو تیار کر لیا، کچھ اونٹوں گھوڑوں پر اپنا ساز و سامان لاد لیا، اور پھر وہاں شہر کو چھوڑ کر چلنا شروع کیا۔ لوگ پوچھنے لگے کہ حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ بیوی کو، بچوں کو، ساز و سامان کو لے کر اونٹوں پہ لاد کے کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اس ملک میں رہنا مجھے پسند نہیں، جس ملک کے اندر عیاشی کے اڈے ہوں، جس ملک کے اندر شراب خانے کھل جائے اور وہاں کا بادشاہ اس بات کو تسلیم نہ کرتا ہو اور اس کے اوپر نکیر کرنے پر وہ اپنی بے عزتی سمجھتا ہو اور مجھ کو یہاں سے وہ معزول کرتا ہو، ایسے ملک کے اندر میں رہ نہیں سکتا، اس لیے میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ بس ان کا یہ کہنا تھا، آگ کی طرح یہ بات پورے شہر کے اندر پھیل گئی، بچے بچے عورتوں کے درمیان سب جگہ پھیلی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پورے کا پورا بغداد کا شہر حضرت امام عز الدین ابن عبد السلام کے پیچھے چلا جا رہا تھا۔ امام آگے آگے، عز الدین ابن عبد السلام آگے آگے، اور پورے کا پورا شہر ان کے پیچھے۔ جدھر دیکھو ادھر سے لوگ آ رہے ہیں۔ کہاں؟ وہ اگر شہر میں نہیں رہتے تو ہم بھی نہیں رہتے، وہ اگر شہر میں نہیں رہتے، عورتیں کہتی ہیں، بچے کہتے ہیں، بوڑھے کہتے ہیں، جوان کہتے ہیں، اچھے بھی کہتے ہیں، برے بھی کہتے ہیں، اگر اس شہر کے اندر عز الدین ابن عبد السلام نہیں رہتے، وہ اگر یہاں سے جاتے ہیں تو ہمارا بھی یہاں پر رہنا مناسب نہیں، ہم بھی یہاں جینے کو نہیں سمجھتے کہ اچھا ہے، ہم بھی ان کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ دیکھا جا رہا ہے کہ لاکھوں کا مجمع ان کے پیچھے، جنگل کی طرف چلے جا رہے سب۔ بادشاہ کو اطلاع ہوئی کہ یہ صورتحال ہے شہر کی۔ اس نے کہا اوفو، میرے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی،
عز الدین ابن عبدالسلام کو معزول کیا تو گویا کہ میں نے اپنے سارے لوگوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا، اب یہاں سب چلے جائیں گے تو میری حکومت کیا باقی رہے گی۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد بادشاہ وقت نے فوری طور پر ایکشن لیا اور اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، اپنے خاص لوگوں کے ساتھ وہاں سے نکل کر اپنے محل سے عز الدین ابن عبدالسلام کی خدمت میں بادب پہنچا اور ان کے پیر چھوا اور کہنے لگا کہ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو اور پھر آ جاؤ اپنے شہر میں، اگر آپ گئے تو گویا کہ میری حکومت ہی چلی جائے گی۔ بھائیو، یہ عجیب و غریب واقعہ تاریخ کے صفحات کے اندر ثبت ہے، لوگوں نے اس کو بڑی آن بان کے ساتھ میں لکھا ہے، میں نے انتہائی اختصار کے ساتھ اس کو بیان کیا۔ اس سے آپ سمجھے، غور کریں کہ ایک ہوتی ہے دنیاوی عزت اور ایک ہوتی ہے اخروی عزت، اور یہ اخروی عزت اور دینی عزت، دینی منصب یہ ملتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ سے تعلق پیدا کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نیکیاں انجام دیتے ہیں، اپنے دل میں اللہ کی محبت داخل کرتے ہیں، اپنے دل میں اللہ کا خوف داخل کرتے ہیں، ان کی پوری زندگی اللہ کی نسبت سے قائم رہتی ہے اور اللہ سے تعلق کے ساتھ قائم رہتی ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزتوں سے نوازتے ہیں۔ یہ ہے آج کا سبق کہ اللہ نے قرآن میں کہا من کان یرید العزہ، جو بھی عزت چاہتا ہے، اور کون نہیں چاہتا؟ کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے عزت نہیں چاہیے؟ کیا آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ عزت نہیں چاہیے؟ کوئی بھی ہو، ہر آدمی کہے گا مجھے عزت چاہیے، لیکن عزت کہاں ملے گی؟ یہ غلط فہمی دور کر لو، اپنے نظریے کو ٹھیک کر لو۔ مال میں نہیں ملے گی، جائیداد میں نہیں ملے گی، عہدوں میں نہیں ملے گی، حکومت و طاقت میں نہیں ملے گی، اور کسی اور دنیاوی چیز کے اندر نہیں ملے گی۔ اگر یہ چیز ملے گی تو کہاں ملے گی؟ اللہ کہتے ہیں فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ساری عزت تو اللہ کے لیے۔ کیا مطلب؟ اگر عزت چاہتے ہو اللہ کے دربار میں آؤ، اور اللہ اعلان بھی کرتے ہیں، جیسے کہ حدیث سنا چکا ہوں، انا العزیز، میں عزت دار ہوں، میں سب سے بڑی عزت والا ہوں۔ جو آدمی چاہتا ہے کہ دارین کی عزت حاصل کرے، فَلْيُطِعِ الْعَزِیز، وہ عزت دار کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو سمجھنے کی اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں بہم پہنچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔